بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہے۔ خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار، اسلامی تاریخ کی اولو العزم عبقری شخصیت، خسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، داماد علی المرتضیٰ، رسالت کے انتہائی قریبی رفیق، خلافت اسلامیہ کے تاجدار ثانی حضرت عمر بن خطاب وہ خلیفہ ہیں جنہیں اپنی مرضی سے نہ بولنے والے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرما دے، یا عمر بن ہشام۔ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر بن خطاب تلوار گردن میں لٹکائے، ہاتھ باندھے، سیدھے دروازے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آنے کی کیفیت دیکھی تو بارگاہ رسالت میں دست بستہ عرض کی، یا رسول اللہ عمر اس حالت میں آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں آنے دو، نیت اچھی تو بہتر، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جب بارگاہ رسالت میں عمر بن خطاب حاضر ہوئے، دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کر کے کلمہ طیبہ پڑھا تو فلک شگاف ناروں سے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں تو ہر طرف بخی بخی کی صدائیں گونجی، جس عمر بن خطاب کے آنے پر اتنی خوشیاں منائی گئیں، جس کے رعب اور دبدبے سے دشمنان اسلام اس قدر حواس باختہ ہوتے تھے کہ بے شک یہ مرد کلندر کھلے آسمان تلے تنہا تلوار اور کوڑا لٹکا کر آرام کر رہا ہوتا تھا، مگر کسی کو یہ جرت نہ ہوتی تھی کہ عمر بن خطاب کا کوڑا یا تلوار اٹھاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر کی زبان پر خدا نے حق جاری کر دیا ہے، جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا۔ اپنی ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نبوی کے کچھ عرصے بعد 20 افراد کے ساتھ اعلانیہ مدینے کو ہجرت کی۔ آپ نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ 634 عیسوی میں خلافت کے منصب پہ فائز کیے گئے۔ 644 تک اس عہدے پر کام کیا۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے انداز حکمرانی کو دیکھ کر ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر عمر کو 10 سال خلافت کے اور ملتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ حضرت عمر کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ اس میں دو بڑی طاقتوں ایران اور روم کو شکست دے کر ایران، عراق اور شام کو اسلامی سلطنتوں میں شامل کیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ اس قدر خوف خدا رکھنے والا راتوں کو جاگ کر رعایا کی خدمت اور جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تائید میں سورہ نور کی آیات مبارکہ کا نازل ہونا، جس نے اپنی آمد پر مدینہ کی گلیوں میں اعلان کیا، کوئی ہے جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہو، بیوی کو بیوہ کرانا ہو، ماں باپ کا کمر جھکانا ہو، آنکھوں کا نور کم کرانا ہو، آئے عمر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کر لیا ہے، آج سے اعلانیہ اذان اور نماز ہوا کرے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے امیر المؤمنین کہہ کر پکارے گئے۔ آپ نے بیت المال کا شعبہ فعال کیا، اسلامی مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، عشر خراج کا نظام نافذ کیا، مردم شماری کی بنیاد ڈالی، قاضیوں کے لیے خطیر تنخواہیں متعین کی۔
احداث یعنی پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانہ وضع کیا اور جلا وطنی کی سزا متعارف کی، سن ہجری جاری کیا، زراعت کے فروغ کے لیے نہریں کھدوائیں۔ اسلام کے اس عظیم سپوت کی فتوحات سے اہل باطل اتنے گھبرائے کہ سازشوں کا جال بچھا دیا، اور ایک ایرانی بدبخت مجوسی ابو لؤلؤ فیروز نے یکم محرم الحرام 23 ہجری کو امام عدل حریت خلیفہ راشد امیر المؤمنین فاتح عرب و عجم پر حملہ کر کے مدینہ منورہ میں شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں مدفن ہیں۔